بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ کون لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور انہوں نے ایسا کیا گناہ کیا جو انہیں بندر بنا دیا گیا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آج جو جنگلات میں، چڑیا گھر میں ہم بندر دیکھتے ہیں، کیا وہ اسی قوم کی نسل سے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے غصے میں اور سزا کے طور پہ بندر بنایا تھا. اگر آپ کو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. تھینک یو. تو چلیے جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ کون سے لوگ ہیں جو بندر بن گئے تھے. انسانوں کے بندر بن جانے کی ابتدا داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی. اس واقعے کی شروعات اور اس کا پس منظر کچھ یوں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نام کے ایک گاؤں میں رہتے تھے. ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی. وہ بہت خوشحال اور بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے نوازے گئے لوگ تھے. وہ اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار بندے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا تھا. ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، رزق کی فراوانی تھی. داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ رحمت نازل کی ہوئی تھی، انہیں یہ نعمت دی ہوئی تھی کہ سمندر کے کنارے مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور وہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ کر اپنی غذا تو بناتے ہی تھے، لیکن وہ ان سے بزنس بھی کرتے تھے. تو مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اور ان کا کام بہت اچھا چلتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نوازا تو ان لوگوں میں سرکشی آ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کے بہت فرما بردار تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد نعمتوں سے نواز دیا، انہیں خوشحال ترین کر دیا، تو وہ نافرمان ہو گئے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس میں بہت عاجزی ہوتی ہے، لیکن جب دعا قبول ہو جاتی ہے اور اسے اس کی اوقات سے بڑھ کے نصیب کر دیا جاتا ہے تو لوگوں میں غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے. وہ بدل جاتے ہیں، ان کے رویے بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے گڑ گڑاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیٹ کر لیتا ہے. اور اس قوم نے کچھ یوں ہی کیا. اب داؤد علیہ السلام کی قوم کو بھی بہت زیادہ نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا، اور وہ قوم اللہ تعالیٰ سے پیٹ کر چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ایگزام لینا تھا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ ان کو دے چکے تھے بہت زیادہ، اور اب آزمانے کا وقت تھا، کیونکہ وہ قوم طرح طرح کے گندے گناہوں میں ملوث ہو چکی تھی. اب ان کے امتحان کا وقت تھا. جس سمندر کے قریب وہ قوم رہتی تھی، ہفتے کے دن وہاں بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، کنارے پر مچھلیاں آ جاتی تھیں، اور وہ لوگ وہیں سے شکار کر کے کھاتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے. تو ہفتے کا دن ان کے لیے ایک بہت زیادہ لکی ڈے تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کس طرح سے لی کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہیے کہ ہفتے کے دن وہ مچھلی شکار نہیں کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا. اور یہی وہ وقت تھا جب داؤد علیہ السلام کی قوم کی بربادی شروع ہو گئی، کیونکہ یہی تو پتہ چلنا تھا کہ اس قوم میں اللہ کے فرما بردار کون ہے اور نافرمان کون ہے، اور اس وقتی آزمائش پر کون پورا اترے گا اور کون نہیں. جب داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اب سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ہفتے کا دن ہی تو وہ خوش نصیب دن تھا جب مچھلیاں خود کنارے پر آ کے جمع ہو جاتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ جو باقی دن تھے وہ ایسے تھے کہ اس میں مچھلیاں کنارے پر نہیں آتی تھیں. بہت محنت کر کے اور بہت کم تعداد میں مچھلیاں انہیں ملتی تھیں. کیونکہ اس قوم کا گزر بسر مچھلی کے کاروبار پہ اور مچھلی کو کھانے سے ہی تو تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر تو وہ شدید پریشان ہو گئے. وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وقتی آزمائش لے رہے ہیں. اب یہاں پر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے. یہاں پر آدم کی اولاد کے دشمن کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ ہے شیطان مردود، جو ہمیشہ آدم کی اولاد کے راستے میں بیٹھتا ہے اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلتا ہے. اب یہاں شیطان نے اپنا جال بچھایا اور ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. اب شیطان نے ان کو کیا آئیڈیا دیا ہے، آپ اس کی پلاننگ، پلاٹنگ، اس کی چلاکی ذرا چیک کریں. اس نے ان کو یہ آئیڈیا دیا کہ بھئی اب ہفتے کے دن تو کنارے پہ مچھلیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نا آپ کے رزق کو ہفتے کے دن ہی حرام کر دیا ہے. آپ کے کاروبار کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو نالیاں ہوتی ہیں نا، پائپ لائنز ہوتی ہیں، نالیاں، ان کو آپ سمندر سے نکالیں اور اپنی زمین پر گڈھے کھود لیں. ان گڈھوں کو حوض کہا گیا ہے، گہرے گہرے گڈھے. وہ زمین میں کھودیں اور جو پائپ لائنز ہیں وہ سمندر سے ان گڈھوں میں لا کے
ختم کر دیں، یعنی کہ سمندر سے پائپ لائنز آ رہی ہیں اور ان گڈھوں پہ آ کے ختم ہو رہی ہیں، تو جو مچھلیاں سمندر کے کنارے پر آئیں گی وہ پائپ لائن میں سے ہوتی ہوئی ان گڈھوں میں آ کے گر جائیں گی، یعنی آپ کے پاس تو مچھلیاں سٹور ہو گئی نا بھائی۔ اب سنڈے کو آپ آرام سے ان مچھلیوں کو جو ہے وہ کھائیں، بیچیں، آپ کا کام چلتا رہے گا، وہ ایک طرح سے ہی ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا، مچھلیاں تو خود بخود سمندر سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی گڈھے میں آ کے گر گئیں۔ تو اب آپ یہاں یہ اس کا ٹریپ چیک کریں کہ یہ لوگوں کو ٹریپ کیسے کر رہا ہے، کس طرح سے یہ دماغ کو فساد میں الجھا رہا ہے لوگوں کے۔ اب شیطان مردود تو بہکاتا ہی ہے، لیکن یہ بھی ہمارا ایگزام ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے بہکاوے کو سمجھ کر اس سے اوائڈ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس کو دھتکار دیتے ہیں، لاہور پڑھتے ہیں، یا پھر اس کی ٹریپس میں آ جاتے ہیں اور اپنے لیے مسئلے کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو اس قوم میں بھی لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کیسے ڈیوائیڈ ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک کیٹیگری تو ہو گئی ہے جس نے بالکل منع کر دیا۔ دوسرے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو دل سے برا سمجھا کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے آزمائش ہماری کی ہے اور ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو گناہ گار نہیں کریں گے۔ انہوں نے ان کو کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ خود اس میں انوالو نہیں ہوئے۔ تو پہلی کیٹیگری وہ تھی جس نے صاف انکار کیا اور ان لوگوں کو بھی منع کیا۔ دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جنہوں نے اس کو برا جانا، خود نہیں کیا لیکن ان کو بھی منع نہیں کیا۔ اور تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اس سازش میں پڑ گئے کہ ہاں یہ تو بڑا ہی زبردست آئیڈیا ہے، اس طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے شکار کیا اور سنڈے کے دن جب ہم نالیوں کو کھولیں گے تو ہمارے پاس تو گڈھوں میں مچھلیاں آ کے اسٹور ہو جائیں گی۔ تو تیسرے لوگ وہ سرکش لوگ تھے جنہوں نے شیطان مردود کے اس پلان پر پورا عمل کیا۔ تو جو تیسری کیٹیگری کے لوگ تھے انہوں نے سمندر سے نالیاں نکالی، پائپ لائنز، اور جا کے زمین میں جہاں گڈھے کیے تھے وہاں ان کو ختم کر دیا، یعنی کہ اب سمندر سے مچھلیاں آ رہی ہیں اور جو بڑے بڑے ہاؤز گڈھے ٹائپ کے انہوں نے زمین میں کھودے ہیں اس میں جا کے وہ سٹور ہو رہی ہیں۔ ان لوگوں کو شیطان کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا، انہوں نے اس پہ بڑے مزے سے عمل کیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بھائی آپ نالیوں میں سے مچھلیوں کو پاس کروائیں یا جال ڈال کے نکالیں، کیا تو آپ نے شکار ہی نا، کان کو کیسے بھی پکڑیں، پکڑا ہوا تو آپ نے کان ہی ہے۔ سو یہ شکار بھی ہفتے کے دن ہی قرار پایا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ان کے اوپر۔ یہ جو تیسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ جنگ کر رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز آپ کو منع کر دی، حرام قرار دے دی، اب آپ اعلانیہ جنگ ہی تو کر رہے ہیں نا کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے کاروبار بھی کر رہے ہیں، اس سے اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ جنگ تھی ان لوگوں کی۔ اب داؤد علیہ السلام کو جب علم ہوا تو انہوں نے ان 12,000 لوگوں کو جو اس کیٹیگری کے تھے کہ جو ہفتے کے دن یہ شکار کر رہے تھے چالاکیاں کر کے شیطان کے ساتھ ملوث ہو کے، تو داؤد علیہ السلام نے ان کو منع کیا، ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بتایا کہ یہ آپ کے اوپر آزمائش ہے، ایسا نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا آزمائش لے رہے ہیں، آپ تھوڑا صبر کریں، برداشت کریں، آزمائش پہ پورے اتریں، ورنہ آپ کے اوپر بہت دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب ہوگا۔ لیکن وہ لوگ نافرمان تھے، وہ داؤد علیہ السلام کی بات کو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے، اور ان کو تو مزے مل رہے تھے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ مزے کب تک ہیں اور کیوں ہیں۔ اب جب یہ لوگ کھلے عام یہ کام کرنے لگے، ہفتے کے دن شکار کرنے لگے، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہے تھے اور وہ اس کو دل سے بہت برا سمجھتے تھے، انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی، یعنی ایک دیوار کو کنسٹرکٹ کیا، انہوں نے ان لوگوں کو الگ کر دیا دیوار کے دوسری طرف اور خود الگ ہو گئے۔ تو اب دیوار کے ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن نافرمانیاں کھلے عام کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اتر رہے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ وہ باز آ جائیں، مگر نہیں بھائی، وہ لوگ باز نہیں آئے، اور داؤد علیہ السلام نے ایک دن غضبناک ہو کر ان پر لعنت قرار دے دی۔ لعنت یہ کر دی کہ بھائی وہ نافرمان ہے، وہ اب اللہ کی راہ میں نہیں آئیں گے۔ لعنت کرنے کے بعد اب ایسا ہوا کہ ایک دن یہ جو گناہ کرنے والے لوگ تھے جو ہفتے کے دن نافرمانیاں کرتے تھے وہ اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں آئے۔ تو جو دیوار کے دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چل رہے تھے، ان کو تشویش ہوئی کہ اب ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ اپنے گھروں سے باہر ہی نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے دیواروں پہ چڑھ کے دیکھا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ اب لوگ جب دیواروں پر چڑھے تو پھر کودے اور گئے وہاں پر جہاں یہ لوگ رہتے تھے جو ہفتے کو شکار کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے گھروں کے دروازے کھولے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیوں کوئی باہر نہیں آ رہا۔ تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن شکار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، انسان نہیں رہے تھے اب وہ جو 12,000 لوگ تھے وہ بندر بن چکے تھے، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ رشتہ داروں نے جب ان کے گھروں کے دروازے کھولے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو ہے ہی نہیں، بندر بیٹھے ہیں وہاں تو، اور وہ بندر جو ہیں وہ رشتہ داروں کو، ان کو اپنے قوم کے لوگوں کو جانتے تھے، تو وہ ان کے پاس آ کے ان کے کپڑے سونگنے لگے اور زار و خطار رونے لگے۔ ظاہر ہے وہ بندر بن گئے تھے، بول کے بتا تو کچھ سکتے نہیں تھے، تو وہ ان لوگوں کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، ان کے پاس آ کے ان کے کپڑوں کو سونگنے لگے، وہاں بیٹھ کے ان کے پاس رونے لگے۔
اب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 12,000 لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے؟ اور بے شک تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ 3 دن تک زندہ رہے وہ بندر بننے کے بعد۔ وہ نہ کچھ ان 3 دنوں میں نہ وہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، تکلیف میں تھے، بندر بن گئے تھے۔ اور 3 دن کے اندر اندر وہ سب یوں ہی بھوکے پیاسے پریشان تکلیف میں ہلاک ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر پورے اترے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ باقی کی جو 2 کیٹیگریز تھیں جو انہیں منع کرتے تھے ایسا کرنے سے اور وہ جو صرف ان کو برا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی کہ کیا آج کے دور میں جو بندر ہیں وہ ان 12,000 لوگوں کی نسل میں سے کوئی ایسی نسل ہے جو ان سے بلانگ کرتی ہو؟ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بندر داؤد علیہ السلام کی قوم والے بندروں میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے اس کو جانتے ہیں۔ اب روایت میں اس سوال کے متعلق یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج جو بندر موجود ہیں کیا وہ داؤد علیہ السلام کی قوم کے ان 12,000 لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں یا ان کی شکل و صورت کو مسخ کرتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، تو یہ عذاب صرف اسی قوم کے لیے ہوتا ہے جس پر یہ عذاب آیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب دینے کے بعد ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، انہیں زندہ نہیں چھوڑتے، تو ان کی نسل نہیں بڑھتی۔ تو یہ بات بالکل ہی غلط ہے کہ جو آج بندر ہیں وہ ان کی نسل میں سے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے وہ 3 دن کے اندر سارے کے سارے ہلاک ہو گئے تھے، تو نہ وہ زندہ بچے اور نہ ہی ان کی کوئی نسل رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم پر جو بہت نعمتیں رحمتیں نازل کرتے ہیں تو ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے فیور میں ہو جاتے ہیں، ان کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اور تب اللہ تعالیٰ ہماری محبت کو آزمانا چاہتے ہیں، اور محبت انسان کی ہو یا اللہ کی ہو، کوئی بھی ہو وہ آزماتا تو لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب آزماتے ہیں تو وہ آزمائش کبھی لمبی اور کبھی مختصر ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمیں ان ساری سٹوریز سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صبر سے، تحمل سے اس ایگزام کو پاس کرنا چاہیے۔ یہ جو جلد بازی میں ہم نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا رب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو جو رحمان اور رحیم ہے، جن کے پاس رحمان رحیم ہے، ان کا تو ڈپریشن میں جانا، ڈس اپوائنٹ ہونا بنتا ہی نہیں۔ تو تھوڑا جب ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں پاس ہو جائیں، کیونکہ جب آزمائش پہ ہم پورے اترتے ہیں اس کے بعد نوازش بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم سے جو لیا جاتا ہے نا ہمیں واپس اس سے ڈبل کیا جاتا ہے۔ تو اس چیز پہ سوچنا چاہیے اور نافرمانی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو یہ سٹوری ایک بہت بڑا سبق آموز قصہ ہے، ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، اور ہمیں اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے، پلیز اسے لائک کیجیے اور اپنے کامنٹ کر کے اپنی رائے بتائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دوبارہ کسی قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔